الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سجدة في القرآن منها 3 في المفصل. سجدہ تلاوت کے متعلق باتیں بیان ہو رہی تھی، تو سجدہ تلاوت اس کی تعداد کتنی ہے، یعنی قرآن کریم میں ٹوٹل سجدے کتنے ہیں؟ تو اس میں راجح اور بہتر بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے ٹوٹل سجدے جو صحیح احادیث میں آئے ہیں وہ 15 ہے۔ یہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن کریم میں 15 سجدے پڑھائے۔ تو 15 سجدے یہ قرآن کریم میں، اگرچہ عوام میں مشہور یہ ہے کہ 14 سجدے ہے، لیکن حق بات یہ ہے کہ یہ 15 ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 14 سجدے ہے تو ان میں سے کوئی سورہ صاد کا سجدہ نہیں مانتا کہ سورہ صاد کے اندر سجدہ نہیں، حالانکہ سورہ صاد کے اندر سجدہ کرنا یہ ثابت ہے، اگرچہ وہ کوئی فرض اور ضروری سجدہ نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ صاد کا سجدہ لیس من عزائم السجود، یعنی یہ فرضی سجدہ نہیں ہے، لیکن مستحب اور سنت ہے کہ کوئی آدمی اس میں سجدہ کر لے۔ تو سجدہ وہاں پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ ایک نبی کا سجدہ ہے۔ داؤد علیہ السلام ان سے کوئی اجتہادی خطائی ہوئی تو اس کے بعد وہ سجدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس لغزش کو معاف فرمایا، تو انہوں نے سجدہ کیا، تو ان کی اقتداء میں ہمیں بھی سجدہ کرنا چاہیے، تو وہاں پر یہ سجدہ موجود ہے۔ اسی طرح سورہ حج ہے، تو سورہ حج کے اندر 2 سجدے ہیں، 2 سجدے۔ ایک صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اب فضلت سورۃ الحج بسجدتین، کہ اللہ کے رسول کیا سورہ حج کو 2 سجدوں کی وجہ سے فضیلت ملی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، من لم یسجدہما فلا یقرأہما، من لم یسجد فلا یقرأہما۔ ہاں، اس سورت کو اللہ نے 2 سجدوں کی وجہ سے فضیلت دی ہے، اور جو آدمی اس میں 2 سجدے نہیں کرتا تو وہ یہ سورت نہ پڑھے، وہ یہ سورت نہ پڑھے جو اس میں 2 سجدے نہیں کرتا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں 2 سجدے، بہت سارے لوگ اس میں 1 سجدہ کرتے۔ اگر آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لو تو وہاں پر اخیر میں لکھا ہوا ہے سورہ حج کے اخیر میں کہ سجدۃ عند الشافعی، یہ سجدہ صرف امام شافعی کے نزدیک ہے، مطلب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ تو حالانکہ یہ سجدہ صحیح حدیث میں ثابت ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار فجر کی نماز میں سورہ حج پڑھی اور پھر اس میں 2 سجدے کر لیے۔ اسی طرح ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے سورہ حج پڑھی اور اس میں 2 سجدے انہوں نے کر لیے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے سورہ حج پڑھی اور اس میں 2 سجدے کیے انہوں نے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے سورہ حج کی تلاوت کی اور اس میں 2 سجدے انہوں نے کیے۔ تو دیکھو، عام صحابہ سے بھی ثابت ہے، اور یہ والی حدیث بھی اس کے بارے میں آئی ہے کہ جو یہ 2 سجدے نہیں کرتا تو وہ یہ سورت نہ پڑھے۔ تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی کہے کہ یہ امام شافعی کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک نہیں، جب حدیث میں ثابت ہو گیا تو پھر کوئی حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، جو بھی ہو، پھر اس کو وہ سجدہ کرنا چاہیے۔ بات حدیث کی ہوتی ہے، کسی مسلک کی نہیں ہوتی، مسلک جو بھی ہو، لیکن آپ حدیث کو دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، صحابہ کا عمل وہاں موجود ہو گیا، تو بس آمنا اور سلمنا کر کے آدمی اس پہ عمل کرے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے، اور یہی ہمارے سلف کا طریقہ تھا، اور یہی پہلے لوگوں کا
طریقہ تھا کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بات کون سے امام نے کہی ہے کون سے امام نے نہیں، بس اسی کو دیکھا کرتے کہ بھائی اس بات پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ نہیں ہے، صحابہ نے یہ عمل کیا ہے کہ نہیں۔ تو جب کتاب اور سنت کے اندر اس کی دلیل مل جاتی ہے تو پھر اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ تو الغرض سورہ صاد میں 2 سجدے اور اسی طرح سورہ صاد کے اندر بھی ایک سجدہ، حج میں 2 سجدے اور صاد میں بھی، اور اسی طرح قرآن کریم کی جو آخری صورتیں ہیں جن کو مفصلات کہا جاتا ہے تو ان میں بھی 3 سجدے، اگرچہ یہ جو 3 سجدے امام مالک فرماتے کہ یہ 3 سجدے نہیں ہیں جو آخری صورتیں مفصلات، لیکن ان کی یہ بات بھی کیا ہے کمزور ہے، کیونکہ اس والی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی سجدہ کیا ہے۔ اور کل ہم نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور سامنے مشرکین بھی بیٹھے ہوئے تھے، مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو سارے لوگ سجدے میں گر گئے، سب لوگوں نے وہاں اس تلاوت میں سجدہ کیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مفصلات صورت ہے اس میں بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ تو حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم کے سجدوں کی تعداد یہ 14 نہیں بلکہ 15 ہے، اور سارے سجدے یہ کرنے چاہیے۔ سورہ اعراف سے شروع ہوتے اور پھر آگے جا کر سورہ علق کے اوپر یہ سجدے ختم ہوتے، تو ہر ایک سجدہ یہ کرنا چاہیے۔ اب اس سجدے کے دیگر مسائل کیا ہے؟ مثلا یہ سجدہ انسان کس طرح کرے، اس کے لیے اللہ اکبر پڑھے کہ نہیں پڑھے، قبلے کی طرف منہ کرنا، سلام پھیرنا وغیرہ، یہ مسائل انشاءاللہ تعالی آئندہ ذکر کر لیں گے۔